سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آپ بہت ہی نورانی بیان سماعت فرما رہے تھے حضرت علامہ حافظ پروفیسر محمد منظور احمد صاحب کا۔ آپ کے بیان کے دوران ہی مخدوم اہل سنت حضرت علامہ مفتی عبدالشکور رضوی صاحب محفل میں تشریف لے کر آئے۔ ہم انتظامیہ کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب میں بلا تاخیر حضرت صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خطاب ذیشان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ تو حضرت صاحب کی آمد سے قبل ایک زوردار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت حضرت قبلہ مفتی عبدالشکور رضوی صاحب۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا مرحبا 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 یا غوث اعظم، یا فرید، یا فرید، یا فرید۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم النبیین، الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فخلقت بيدي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ، صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تھوڑا سا اپنے بیٹھنے کا ثبوت بھی آپ دیں۔ درود و سلام کے بارے جب کہا جائے تو محبت کے ساتھ ہر چھوٹا بڑا محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کریم نے فرمایا، اے میرے کلیم، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری قوت سماعت سے زیادہ قریب ہو جاؤں؟ اے کلیم، کیا تم چاہتے ہو تمہاری قوت بصارت سے زیادہ، یعنی دیکھنے والی طاقت سے زیادہ قریب ہو جاؤں؟ عرض کی، یا اللہ میں چاہتا ہوں۔ فرمایا، اے کلیم، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل کی دھڑکن سے بھی میں تمہارے زیادہ قریب ہو جاؤں؟ یہ سارا معاملہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ علماء قرآن و سنت سے تیاری کرتے ہیں اور پھر یہی درمیان میں توجہ بڑھ جاتی ہے۔ چلو بہرحال غور سے سماعت فرمائیں۔
اے کلیم کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری دل کی دھڑکن سے بھی میں زیادہ قریب ہو جاؤں؟ عرض کی یا اللہ میں چاہتا ہوں میری قوت سماعت سے بھی تو زیادہ قریب ہو جائے، میری قوت بصارت سے بھی تو زیادہ قریب ہو جائے، میرے دل کی دھڑکن سے بھی تو زیادہ قریب ہو جائے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اے کلیم پھر میرے آخری نبی کی ذات پر درود پاک پڑھا کر۔ آپ ذرا غور کریں کہ ایک جلیل القدر نبی سے اللہ مخاطب ہے، تو یہ اتنا عظیم ترین عمل ہے درود و سلام کا، امتی جہاں سے پڑھے، رحمت عالم نے فرمایا جو محبت سے پڑھتا ہے۔ یاد رکھیں درود و سلام جب پڑھیں تو پوری توجہ آپ کی رحمت عالم کی جانب ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، حضور نے کیا فرمایا؟ سبحان اسمعوا صلاۃ اہل محبتی وانا عارفہم، میں اہل محبت کو پہچانتا بھی ہوں اور ان کا درود و سلام سنتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جب توجہ نہیں ہوتی ملائکہ لے جاتے ہیں، دربار رسالت معاب میں ہمارا سلام پیش کر دیتے ہیں۔ جب توجہ ہوتی ہے محبت سے پڑھتے ہیں پھر رحمت عالم کی دربار میں ہماری آواز بھی پہنچا دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اسمعوا صلاۃ اہل محبتی۔ اور یہ حدیث علامہ ابن قیم جس کو علماء اہل حدیث سب اپنا امام مانتے ہیں، کتاب الروح عربی ہے، میرے پاس بھی ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا اسمعوا صلاۃ اہل محبتی، میں اہل محبت کا درود پاک کو سنتا ہوں، وانا عارفہم، اور میں انہیں پہچانتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرور کونین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین اس محفل کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ہم سب کے میزبان محترم محترمی جناب بھائی محمد سلیم مسعود قادری صاحب جو عرصہ دراز سے یہ محفل کے اہتمام کرتے ہیں اور بندہ ناچیز بھی ہر سال ہوتا ہے، ویسے ماشاءاللہ مجھے تقریباً 21 برس ہونے والے ہیں۔ بھائی سلیم صاحب بھی مجھے یہاں لے کے آئے تھے اور الحمدللہ آج اس پورے علاقے میں دور دور تک جمعہ کا سب سے بڑا اجتماع ہمارا ہوتا ہے، سبحان اللہ، اس کے فضل و کرم سے۔ اللہ اکبر۔ مجھ سے قبل میری جماعت کے عظیم عالم دین خطاب فرما رہے تھے، میں تو مہمان نہیں ہوں، میں تو میزبان میں ہوں، تو اس لیے میں طویل خطاب نہیں کروں گا، چند باتیں ناصحانہ عرض کروں گا۔ اللہ مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم علماء کرام معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی پوری کائنات میں اشرف المخلوق انسان ہے، اور جس انداز سے خلاق کائنات نے انسان کی تخلیق کو بیان کیا ہے وہ عظمت و شان اس انداز سے اللہ نے اپنے عرش کو بھی نہیں بنایا۔ اللہ نے پوری کائنات میں سے کسی اور چیز کو اس انداز سے نہیں بنایا۔ ذرا غور کیجئے، فَخَلَقْتُ بِيَدَيَّ، میں نے انسان کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ محبت سبحان اللہ کہتے رہیں گے تو ذوق بڑھ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے انسان کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي،
پھر میں نے اس میں اپنی روح کو پھونکا ہے. پھر میں نے کیسے بنایا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اپنی پوری کائنات میں اچھی صورت انسان کو دی ہے. صورت دینے کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. عزت کا تاج ہم نے انسان کے سر پہ رکھا ہے. پھر ذرا غور کریں، اللہ کا خلیفہ انسان ہے، اللہ کا نائب انسان ہے، اللہ کا مظہر انسان ہے، اللہ کا محبوب انسان ہے، اللہ کا قرب جسے حاصل ہے وہ انسان ہے، اللہ نے جس کے لیے جنت بنائی ہے وہ انسان ہے، اللہ جس کے چہرے کو دیکھتا ہے وہ انسان ہے. اللہ جس کے چہرے کو دیکھتا ہے وہ انسان ہے، اور جس کو اپنا قرب بخشا ہے وہ انسان ہے. ذرا غور کریں، انسان وہ انسان جس پہ رنگ اسلام کا چڑھا ہوا ہو، جس پہ رنگ اسلام کا چڑھا ہوا ہو. پہلے پارے میں ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کا رنگ ہی سب سے اچھا رنگ ہے. عیسائی کیا کرتے؟ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا خاص قسم کا رنگ ڈالتے اور پھر شور مچاتے. ہم نے اس پہ عیسائیت کا رنگ چڑھا دیا ہے، عیسائیت کا رنگ چڑھا دیا ہے. خلاق کائنات نے فرمایا مصنوعی رنگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، رنگ وہی ہے جو ہمارا رنگ ہے، اور اللہ کا رنگ کیا ہے؟ وہ ہے اسلام کا رنگ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. علماء اہل سنت آج دنیا میں جن کے چرچے ہیں نا، جن کا عرس منایا جا رہا ہے، ان پہ اسلام کا رنگ چڑھا ہوا ہے، اور جن پہ اسلام کا رنگ چڑھا ہوا ہے وہ 1000 برس گزر جائیں، صدیاں گزر جائیں، یاد رکھیں اسلام کا رنگ ایسا چڑھا ہوتا ہے کہ دنیا فنا ہو جاتی ہے. سلاطین مٹ گئے، سرمایہ دار مٹ گئے، بڑے بڑے خاندان اور بڑے بڑے منصب والے مٹ گئے، لیکن جن پہ اسلام کا رنگ چڑھا ہوا ہے صدیوں کے بعد آج ان کے نام زندہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور غوث اعظم سے رشتہ داری ہماری نہیں ہے. دیکھیں ذرا غور کریں، صدیاں بیت گئی ہیں. داتا اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ 1000 برس ہونے والے ہیں. خواجہ اجمیری اتنا صدیاں گزر گئی، بابا فرید اتنا صدیاں گزر گئی، سلطان باہو اتنا صدیاں گزر گئی، ان پہ رنگ اسلام کا چڑھا ہوا تھا. چاہے آج بھی وہ زندہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اصل انسان پہ جو سب سے بڑا قیمتی رنگ ہے، یاد رکھیں وہ اسلام کا رنگ ہے. اسلام کا رنگ مرنے مٹنے نہیں دیتا، اسلام کا رنگ فنا نہیں ہونے دیتا، اسلام کا رنگ جس پہ چڑھ جائے اسے ختم نہیں ہونے دیتا. اسلام کا رنگ ابدی زندگی دیتا ہے، اسلام کا رنگ حسن و جمال دیتا ہے، اسلام کا رنگ ظاہر کو بھی سنوارتا ہے، اور اسلام کا رنگ باطن کو بھی سنوار دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا پھر آپ ذرا غور فرمائیں، ہم مسلمان چاہیے تو یہ تھا ہمارے اوپر اسلام کا رنگ چڑھا ہوتا، بجائے اسلام کے رنگ کے نئی نسل کو ہم کس انداز میں دیکھتے ہیں. کسی نے اپنے بال اس انداز میں رکھے ہوئے ہیں جیسے خواتین کے بال ہیں. ہم مسلمانوں کو اس حال میں دیکھتے ہیں، کسی نے کانوں میں بالیاں ڈال رکھی ہے. نہ جانے میں کیا کچھ بیان کروں. آپ ذرا غور کریں میرے بھائیوں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے اوپر تو اسلام کا رنگ ہوتا.
رحمت عالم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو آدمی جس قوم سے مشابہت کرتا ہے انہی میں سے ہے۔ اللہ نے بنایا ہے مرد، اللہ نے عورت کی تخلیق الگ بنائی ہے، میری مشابہت عورت کے ساتھ، بعض عورتیں ان کا انداز، بالوں کی کٹنگ، ان کا جوتا مردوں کی طرح، رحمت عالم نے اسے منع فرمایا ہے۔ یاد رکھیں اسلام کا رنگ چڑھے گا تو آپ کی آخرت بن جائے گی۔ سبحان اللہ، اسلام کا رنگ چڑھے گا تو آپ کی عزت ہوگی۔ سبحان اللہ، چودھریوں کو، سیاستدانوں کو ہم نے عزت بھی دیکھی ہے، ان کی ذلیل ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، لیکن اللہ کی قسم جن پہ اسلام کا رنگ چڑھ گیا ہے ان کو اللہ نے عزتیں دی، ذلت نہیں دی اللہ نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آج جس بات کی ضرورت ہے، جس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اوپر اسلام کا رنگ لے آئیں۔ واقعی علامہ صاحب صحیح فرما رہے تھے، وہ صورتیں چلی گئی جو اپنے شعبے سے مخلص تھے، حضور سے جن کی وفا کامل تھی۔ اس دور میں دیکھتا ہوں کہ چھوٹا سا نعت خواں ہے وہ بھی بغیر فیس کے نہیں آتا۔ میں اپنی تعریف نہیں، اللہ کا فضل، میں گناہگار۔ کشمیر میں، سرحد میں، سندھ میں، پنجاب کے بڑے بڑے شہروں میں اور بہت دور دور جانے کے اتفاق ہوا۔ 62 سال میری ایج ہو چکی ہے، الحمدللہ میری زبان پہ آج تک نہ کرایہ، نہ کھانا، نہ فیس نہیں آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اے پیٹ بڑا کمینہ ہے، چاہے مولانا صاحب کا ہو، چاہے پیر صاحب کا ہو، چاہے آپ کا ہو، یہ پیٹ بڑا کمینہ ہے، لیکن میں آپ کو بوضو بیٹھا ہوں کہ مجھے زندگی میں یاد نہیں کہ میں نے کبھی کوئی مطالبہ کیا ہو کھانا کیسے ہوگا، کرایہ پہلے کیسے، کتنا دو گے، فیس کتنی دینی ہے۔ میری زبان پہ الحمدللہ صرف اللہ کا فضل ہے اور دین کی برکت ہے۔ جس انداز میں ہم نے مشکلات میں دین پڑھا ہے نہ آپ کو پتا ہے نہ خطیب کو پتا ہے، اور یہ بھی صورتحال سامنے ہے۔ خطیب جو طے کر کے آتا ہے، ایڈوانس اپنے اکاؤنٹ میں پیسے لے کے آتا ہے، تسلی کرتا ہے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے ہیں، آپ پروٹوکول بھی ان کو دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یاد رکھیں اسلام کا رنگ چڑھتا دیر سے ہے، جب رنگ چڑھ جائے پھر اترتا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آج جس بات کی ضرورت ہے ہم اپنے اوپر اسلام کا رنگ چڑھائیں۔ اسلام کے رنگ میں اخلاق کی بڑی اہمیت ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں، بڑا نام ہے، بڑا چرچا شہرا ہے۔ سفر میں تھے، چلتے چلتے آگے محفل لگی ہوئی تھی، ایک نوجوان بڑا خوبصورت گانا گا رہا تھا۔ آپ قریب گئے، اسے سمجھانے لگے، اس نے وہ اپنا باجا زور سے سری سکتی کے سر میں مارا، خون بہنے لگا، ان کا باجا ٹوٹ گیا۔ اب ذرا غور فرمائے، اتنا تحمل مزاجی، اتنا تحمل مزاجی، گھر چلے۔ نوجوان سے کچھ نہیں کہا کہ میں نے سمجھایا ہے تجھے اور تیرا رویہ میرے ساتھ ہے۔ گھر گئے، بہترین حلوہ بنوایا، حلوہ بنانے کے بعد ایک اپنے خادم کو بلایا، جاؤ فلاں نوجوان فلاں گھر میں رہتا ہے، یہ اسے حلوہ بھی دے کے آؤ کہ تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اور یہ تمہارا جو باجا ٹوٹ گیا تھا نا یہ اس کی رقم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، حق جا یار، یا علی، یا غوث اعظم۔
یہ جو رقم ہے جو تمہارا نقصان ہوا ہے، تمہارا باجا ٹوٹ گیا ہے، یہ پھر خرید لینا۔ سری سکتی رحمت اللہ علیہ کے وہ مرید خادم گئے، دستک دی، نوجوان باہر آیا، کہا سری سکتی رحمت اللہ علیہ میرے پیر و مرشد آپ کو سلام بھی دے رہے تھے، اور یہ حلوہ ہے، آپ کی جو کڑواہٹ غصے کی وجہ سے آئی ہے وہ دور کیجئے، اور یہ آپ کے باجے کا جو نقصان ہوا ہے آپ اور خرید کر لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ادھر دیکھیں کیا کیفیت ہے اور ادھر کیا کیفیت ہے۔ جوانوں، تمہارا حسن جو قیمتی بن سکتا ہے تمہارے اخلاق سے بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہارا رویہ اس پہ اگر نرمی ہے، تحمل مزاجی ہے، تمہارا ماں باپ کے ساتھ رویہ اچھا ہے، اخلاق والا ہے، تم بڑے قیمتی ہو۔ سبحان اللہ۔ بڑوں سے ادب اور محبت کا رشتہ ہے، تم بڑے قیمتی ہو۔ تمہاری آنکھوں میں شرم و حیا ہے، تم بڑے قیمتی ہو۔ جوانوں، تمہاری جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ رحمت عالم کی دربار اقدس میں ایک نوجوان صحابی بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بوڑھا صحابی بیٹھا ہوا تھا۔ جبریل امین حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول، اس نوجوان کو میرے سلام دے دیجئے۔ حضور نے فرمایا جبریل یہ کیا بوڑھا میرا صحابی نہیں ہے؟ تو سلام اس جوان کے لیے۔ اس کی حضور، اس جوان نے جوانی میں توبہ کی ہے اور آپ کے بوڑھے صحابی نے بڑھاپے میں توبہ کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جوانوں، اپنی زندگی کا خیال کرو۔ موبائل لے گیا، میں اس پہ کافی تقریر لمبی چوڑی کرتا ہوں، اس نے ہمارا حسن چھین لیا، چہرے مرجھائے ہوئے ہیں۔ اس موبائل نے ہم سے حیا کو چھین لیا، اس موبائل نے ہم سے غیرت کو چھین لیا، اس موبائل نے ہم سے اخلاق کو چھین لیا، اس موبائل نے ہمیں جھوٹ بولنے پہ مجبور کر دیا، اس موبائل نے ہمیں ذلت تک پہنچا دیا، اس موبائل نے ہمیں اپنے ماں باپ کو نافرمان بنا دیا، اس موبائل نے ہمیں اپنے ماں باپ سے دور کر دیا۔ ایمرجنسی میں ماں پڑی ہوئی ہے، باپ پڑا ہوا ہے، بیٹے کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے اخلاق بہتر کرو، اپنے رویے بہتر کرو، اپنے اوپر اسلام کا رنگ چڑھاؤ۔ ہم قیمتی تب ہیں جب ہمارے اوپر اسلام کا رنگ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے ذرا آپ اس پہ غور فرمائیں۔ تو پھر میں چلتا ہوں سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جب وہ پیغام پہنچا، وہ حلوہ شریف پہنچایا گیا، وہ رقم پہنچائی گئی، اس نوجوان کی زندگی بدل گئی۔ واپس گھر نہیں گیا، کہا مجھے اپنے پیر کے پاس لے چلو۔ آئے، دستک دی اور تشریف لائے۔ نوجوان سامنے کھڑا تھا، نظر جھکی ہوئی ہے، سلام اور دعا کے بعد کہتا ہے حضرت مہربانی فرمائے مجھے توبہ کرا دے۔ اللہ اللہ۔ آپ نے ایک نظر ڈالی اور ولایت کے اعلیٰ مقام تک پہنچا دیا۔ اللہ اللہ۔ آج بھی ہمیں صاحب نظر مل جائے، آمین ثم آمین، کچھ صاحب نظر مل جائے۔ آمین ثم آمین۔ بڑا پرفتن دور ہے، تسلو عام ہے، بلاوٹ عام ہے، بڑی عجیب صورتحال ہے۔ بڑے بڑے مزارات پہ گدھیوں پہ جانے کا اتفاق ہوا، بیان کرنے کا موقع ملا، بہت عجیب و غریب دیکھنے کو ملا۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اپنے اوپر اسلام کا رنگ چڑھاؤ۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، وہ بھی اپنے اوپر اسلام کا رنگ چڑھائیں۔ ان پہ اسلام کا رنگ سب سے جو ہے وہ حیا ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ عورت کا جو قیمتی زیور ہے
وہ حیا ہے، وہ حیا ہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک خاتون تھی جس کا بازار میں زیادہ آنا جانا تھا۔ یہ واقعہ میں بیان کر کے ختم کر رہا ہوں۔ آپ تو ماشاءاللہ ہر جمعہ بیان میرا سنتے رہتے، 21 سال سے ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ خاتون کا بازار میں زیادہ آنا جانا تھا۔ صحابہ جب آپس میں بیٹھتے تو کہتے اس کو حیا نہیں آتی، جب بھی دیکھو بازار میں نظر آتی ہے۔ ویسے خواتین کا بازار میں جانا اچھا نہیں ہے، مجبوری ہو تو الگ بات ہے۔ میری 86 میں شادی ہوئی تھی، میرے ساتھ میری اہلیہ شاید 2 مرتبہ گئی بازار، 2 یا 3 مرتبہ۔ اور ہمارے جو اکابرین تھے، مولانا عنایت اللہ صاحب سانگلہ ہلوار رحمت اللہ تعالی علیہ، سب کو رحمت اللہ تعالی علیہ، رحمت اللہ تعالی علیہ۔ جب ان کی شادی ہوئی تو ان کی اہلیہ اپنے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں نہیں جاتی تھی۔ اللہ، بازار کی بات تو دور کی ہے نا، اللہ اکبر۔ یہ باتیں وہ ہے جو آپ خواب دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ کیا ہے اس دور میں؟ یہ خواب والی بات ہے، ایسے نہیں جی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو صحابہ کہتے ہیں اس عورت کو حیا نہیں آتی، جب بھی دیکھو بازار میں نظر آتی ہے۔ ایک دن حاضر ہوئی رحمت عالم وسلم، کھانا تناول فرما رہے تھے، قریب آ کے بیٹھ عرض کی حضور مجھے عطا کیجئے۔ حضور نے لقمہ توڑا دیا، عرض کی حضور میں یہ نہیں مانگ رہی، میں وہ مانگ رہی ہوں جس کے ساتھ آپ کی لعاب دہن خلط ہو چکی ہے، جو آپ کے منہ مبارک کا لقمہ ہے حضور میں وہ مانگ رہی ہوں۔ اور حضور کی ذات کے کیا کہنے، کسی نے کوئی چیز مانگی ہو حضور نے عطا نہ کی ہو، اور میرا امام بھی کہتا ہے میرے کریم سے گر، میرے کریم سے گر کچرا کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رحمت عالم وسلم نے اپنے منہ مبارک سے لقمہ نکالا، اس مائی صحابہ کو دیا، اس نے لقمہ چبایا، اندر کیا، اٹھ کے چل دیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے اس ایک لقمے کے بعد پوری زندگی کسی صحابی نے مائی صحابہ کو پھر بازار میں نہیں دیکھا۔ اللہ، اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی نے پھر بازار میں اسے نہیں دیکھا۔ تو یاد رکھنا عورت کا جو حسن ہے وہ کیا ہے؟ وہ حیا ہے۔ حیا سے بڑا زیور عورت کا کوئی نہیں ہے۔ تو مردوں کو یاد رکھنا، مردوں کے لیے کیا ہے؟ ان کا حسن بھی کیا ہے؟ حیا بھی ہے اور اخلاق بھی ہے۔ تو آئیے اپنے اوپر اسلام کا رنگ چڑھائیے، اپنی زندگی پہ نظر ڈالیے کہ میں نے زندگی کیسے بسر کی ہے، میری جوانی کیسے گزر رہی ہے، میرے اخلاق کیسے ہیں، میرے معاملات کیسے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی میری یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ ویسے میری کوشش ہوتی ہے، آپ تقریباً سارے احباب جانتے ہیں کہ 100% اصلاحی گفتگو میری، ہر موضوع ٹھیک ہے نا، تو اس لیے چند باتیں میں نے عرض کی ہے۔ تو آج انہی باتوں پہ آپ غور کریں، اپنے اوپر اسلام کا رنگ چڑھائیں۔ میرا آپ کا اللہ حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ محترم بھائی سلیم صاحب جو کوشش کرتے ہیں، کافی سالوں سے محفل سجاتے ہیں، اللہ ان کی بہترین جزا عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ ابھی حضرت قبلہ مفتی عبدالشکور رضوی صاحب آپ زیارت کر رہے تھے ان کی، اور آپ کا علمی اور روحانی بیان آپ سماعت کر رہے تھے۔